خلاصہ خطب جمعہ مسجد الحرام، خطیب الشیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بلیلہ حفظہ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو یکتا، غالب اور بدلہ دینے والا ہے۔ اسی نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، ایمان کی زینت عطا فرمائی، قرآن کریم نازل فرمایا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول، برگزیدہ اور خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب کے اہل بیت، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور اب سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہی اس دنیا میں مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور وفات کے بعد اسی کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے مکمل حکم ماننے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر قائم رہتی ہے۔ اے مسلمانوں، وقت گزرتا جا رہا ہے اور رسول اللہ کے مبارک زمانے سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، فتنے عام ہو رہے ہیں، شبہات پھیل رہے ہیں، خواہشان نفس میں اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا کی مشغولیات انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم پر ایسا کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد آنے والا زمانہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ صحیح بخاری۔ اے اللہ کے بندو، مومن پر آنے والی سب سے بڑی مصیبت مال و دولت اور رزق کی کمی نہیں، بلکہ دین میں فتنہ، ایمان میں کمزوری اور یقین کا متزلزل ہو جانا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ بنانا۔ المومنین حضرت الفام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا یہ تھی، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے توحید کو مضبوطی سے تھامے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتا رہے، کیونکہ جسے اللہ ثابت قدم نہ رکھے اسے کوئی ثابت قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے۔ اسی طرح اہل ایمان ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کے اسباب بھی عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز قرآن کریم ہے، کیونکہ یہی ہدایت، نور، رحمت اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، اور کافروں نے کہا، اس پر پورا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہ کیا گیا؟ ہم نے اسے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ قرآن کریم دلوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، شبہات کو دور کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرو، اس میں غور و فکر کرو، اس کے احکام پر عمل کرو اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لو۔ اے مسلمانوں، دین پر ثابت قدم رہنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور اہل خیر کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری نگاہیں دنیا کی زینت چاہتے ہوئے ان سے نہ ہٹیں۔ صالح لوگوں کی مجلس ایمان میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ برے لوگوں کی صحبت انسان کو گناہوں اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے
لہذا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدمی کے اسباب میں کثرت سے دعا کرنا بھی شامل ہے۔ رسول اللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگتے تھے، حالانکہ اب سب سے زیادہ کامل ایمان والے تھے۔ پھر ہم اس دعا کے کتنے زیادہ محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھے، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی طرح نماز کی پابندی، ذکر الہی، استغفار، توبہ اور نیک اعمال کی کثرت بھی بندے کو دین پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ مومن کبھی بھی نیک اعمال سے بے نیاز نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اے مسلمانوں، فتنوں کے زمانے میں حق پر قائم رہنا، سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور دین میں ثابت قدم رہنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا کی چمک دمک، خواہشان نفس اور گمراہ کن نظریات سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہی تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ میں اپنے لیے بھی اور اب سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر حال میں دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ کی سنت کی پیروی اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہنا ہی مومن کی حقیقی کامیابی ہے۔ رسول اللہ پر کثرت سے درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان وال، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول حضرت محمد پر، اب کے اہل بیت، تمام صحاب کرام، خلفائے راشدین، تابعین اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر اپنی رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و خوار فرما، دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دلوں میں محبت، اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، ہمارے حکمرانوں کو حق اور عدل کی توفیق عطا فرما اور انہیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، زندہ اور فوت شدہ مسلمانوں پر رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، غم زدہ لوگوں کے غم دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برائی کا ارادہ کرے، اس کی تدبیر اسی پر لوٹا دے، اس کے منصوبوں کو ناکام بنا دے، مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں، آزمائشوں اور برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھ، ان کے خوف کو امن میں بدل دے، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، ان کے شہداء پر اپنی رحمت نازل فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور اسے قیامت تک اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی شان کا مرکز بنائے رکھ۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔